میں گئے, آپ نے قرآن کی تلاوت سنی, آپ نے کہا یہ کون پڑھ رہا ہے؟ کہا جی نعمان بن حارثہ ہیں. نعمان بن حارثہ مدینے میں, قرآن کی تلاوت مدینے میں ہو رہی, آواز جنت میں جا رہی, تو یہ کیا بات ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا رسول اللہ ماں کے فرما بردار ہیں, ماں کے فرما بردار ہیں. ماں کی خدمت کی وجہ سے کیا کرتے تھے؟ ماں کو خود تیل لگاتے تھے, ماں کی خود کنگھی کرتے تھے, ماں کی جوئیں خود بیٹھ کے نکالتے تھے, نوالے بنا بنا کے اپنی ماں کے منہ میں ڈالتے تھے. صحابہ میں 2 آدمیوں سے بڑھ کر ماں باپ کا فرما بردار کوئی نہیں, سارے ہی تھے. لیکن جیسے نمایاں خصوصیت ہو جاتی ہے, نمایاں ایک چیز ہوتی ہے, ایک عثمان بن عفان اور ایک نعمان بن حارثہ رضی اللہ عنہما, یہ اپنی ماں کے ایسے فرما بردار تھے کہ ان کی مثال دی جاتی تھی. امام زین العابدین اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے. عرب میں عیب ہے الگ الگ پلیٹوں میں کھانا, یہ ہمارے ہاں ہے اپنی اپنی پلیٹوں میں ڈالو. عربوں میں الگ الگ پلیٹوں میں ڈالنا عیب سمجھا جاتا ہے, سارے مل کے کھاتے ہیں. آج بھی مل کر کھاتے ہیں. قطر کے بادشاہ نے ہماری دعوت کی تو اس نے بھی ہمارے ساتھ مل کر ایک تھال میں کھانا کھایا, ایک ہی تھال میں 10-12 آدمی کھا رہے تھے. تو امام زین العابدین اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے, اور وہ اتنے فرما بردار تھے کہ ان کے سامنے ایسے ساکت کھڑے رہتے تھے, نوکر کی طرح, غلام کی طرح. ایک دن کسی نے کہا آپ ماں کے ادھر تو اتنے فرما بردار ہو, اس کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بوٹی نہ اٹھانو جو میری ماں کو پسند ہو اور میں اللہ کے دربار میں مردود ہو جاؤں. جنت کے وارث یہ کہہ رہے ہیں, جنت کے سردار یہ کہہ رہے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے ایسی بوٹی نہ اٹھا لوں جو میری ماں کو پسند ہو اور میں نافرمان دکھا جاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا بولو بھائی کوئی ایسا مال ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے افضل ہو؟ کوئی ایسا مال ہے جو اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنے سے افضل ہو؟ اللہ کے راستے میں مال جو خرچ کیا جاتا ہے سب سے افضل ہے, سب سے اعلیٰ ہے. ایک کا 700 گنا, 700 کا 7 لاکھ گنا تک چلا جاتا ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم, یا رسول اللہ آپ کے رب کو پتا اور آپ کو پتا. آپ نے فرمایا سنو, بیٹے کا اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنا یہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنے سے افضل ہے. اے میرے تو ماں پہ مر گئے, تمہارے زندہ ہیں تو ان پہ خرچ کرو, اور ہمیں تو حضرت رہی کہ ہمیں تو ہمارے باپ نے ہی کھلایا, بٹھا کے شادی ہو گئی پھر بھی اسی نہیں کھلایا, کھلاتے کھلاتے ہی مر گیا. تمہارے زندہ ہیں تو ان کو کھلاؤ, ان پہ خرچ کرو. ماں اور باپ پہ خرچ کرنا یہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنے سے افضل ہے. ایک شخص ہے کہ یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور خرچ کر دیتا میرا مال. آپ نے کہا بلاؤ. اس کو جب بلایا گیا اسے پتا چلا میرے باپ نے میری شکایت کی ہے تو ان کو صدمہ ہوا. تو انہیں دل میں کچھ اشعار کہے, زبان سے نہیں صرف دل میں. امیہ بن ابی سلط کے اشعار کو دہرایا. جب وہ مسجد میں آئے تو جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے کہو وہ شعر سناؤ جو تیری زبان پہ تو جاری نہیں ہوئے پر اللہ نے انہیں عرشوں پہ سن لیا ہے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ ہمارا ایمان آپ پہ بڑھاتا ہی رہتا ہے, کیسے آپ کے رب نے سن لیا؟ میری زبان پہ تو آئے نہیں تھے, کیسے سن لیا؟ آپ نے کہا بتاؤ کیا کہا تھا تو نے؟ کہا جی جب مجھے پتا چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے تو میں نے کہا غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی الیک وتنهل واذا ضاقتك بالسقم لم ابد لسقمك الا ساهرا اتململ كاني انا المطروق دونك بالذي تردت به دوني فعيني تهمل تخاف الردى نفسي اليك وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغايه التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم تر حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. یہ وہ فریاد تھی
جس نے اللہ کے نبی کو ایسا رلایا کہ داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی. میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہم تو مرنا شروع ہو گئے. تو جیتن ہے. ہائے ہائے. ایک شخص ہے یار حضرت عمر کو کہنے لگا امیر المومنین میں نے اپنی ماں کو وہ سب کچھ کر دیا جو میری ماں نے کیا. میری ماں نے میرا پیشاب دھویا, پخانا دھویا, دودھ پلایا, یہ کیا وہ کیا. میں نے اپنی ماں کا پخانا اٹھایا, پیشاب اٹھایا, نہلایا, دھلایا, کپڑے دھوئے. کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر نے فرمایا نہیں. کیوں؟ تیری ماں تجھے پالتے ہوئے کہتی تھی یا اللہ اس کو سلامت رکھ, تو اپنی ماں کی خدمت کرتے کہتا یا اللہ اس کو اٹھا لے, تھک گیا ہوں. تو اور یہ کیسے برابر؟ میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہم تیرے لیے جینا شروع کر دیے. ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا. جو بچہ تجھ پہ لگایا, جو لائے تجھے کھلایا, جو لائے تجھے پہنایا, جو لائے تجھے پلایا, تیرے لیے ٹھنڈی چھاؤں بنے. سر کا ہوائیں چلی تجھے کمبل میں لپیٹا, گرم ہوائیں چلی تجھے پنکھوں سے بیٹھ بیٹھ کے جھل جھل کے تجھے نیند لوریاں دے دے کے تجھے سلایا, اور تجھے کھلایا, کچھ کو خود کھایا, ٹھنڈا تجھے پلایا, گرم خود پیا, تمہیں کھاٹ پہ سلایا, خود دھرتی پہ سویا, تجھے چین کی نیند سلایا, خود بازاروں میں دھکے کھائے, گرمی سردی کے تھپیڑوں سے لڑتا رہا, اپنی جوانی کو کھولتا رہا, وہ دھلتی رہی یہاں تک کہ تجھ میں شباب دوڑنے لگا, مجھ پہ بڑھاپے کے پنجے گھرنے لگے, تو سرسبز ہونے لگا اور میں خزاں کا شکار ہونے لگا. تجھ میں برگ و بہار آئے, تیرے پتے مسکرانے لگے, میرے پتے جھڑ گئے, تیرا تنا سیدھا ہوا, میرا تنا جھک گیا, تجھ میں جوانی نے رنگ بھرا, بڑھاپے نے میرے رنگ مجھ سے چھین لیے, میری خوشیاں چھین لی. تو رات کو رویا, میں تیرے ساتھ رویا, تو بیمار ہوا, میں تیرے ساتھ بیمار ہوا. تیری ہائے نے مجھے چلانے پر مجبور کیا. تیری ماں تیرا باپ تیرے سرانے بیٹھا ہے, ہائے مر نہ جائے, ہائے مر نہ جائے, حالانکہ پتا ہے کہ موت اسی وقت آتی ہے جب وقت ہوتا ہے, موت سے پہلے کوئی نہیں مرتا. ہائے ہائے مجھے ٹائیفائڈ ہوا, میری ماں ساری رات میرے سرانے بیٹھ گیا, آنکھوں میں رات کاٹ دی, آنکھوں میں رات کاٹ دی. پھر ماں کو کہتا ہے بکواس نہ کریں, تو بڈھی ہو گئی تجھے سمجھ کوئی نہیں. باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کہتا تو میرے واسطے کیتا کی ہے, تو آج تک میرے واسطے بنایا کی ہے, میں نے خود اپنے کانوں سے سنا. اچھے خاصے زمیندار کا بیٹا ظالم اپنے باپ کو کہہ رہا تھا تو میرے واسطے آج تک کیتا کی ہے. ایک بیٹی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں, اور اس کی ماں کے خاموش آنسو اس کے گالوں پہ ڈھلک ڈھلک کر مجھے لگتا تھا جیسے عرش پہ رو رہا ہوگا اس وقت. میرے بچے ہم تو تیرے لیے جیا کیے. ہاں پھر کیا ہوا؟ پھر تو جوان ہو گیا, ہم بوڑھے ہو گئے. اب ہمیں تمنا ہوئی, ہمیں ایسا خیال آیا ہم اس کو انگلی پکڑ کے چلے, یہ ہماری انگلی پکڑ کے چلے گا. ہم نے اسے کھلایا, یہ ہمیں کھلائے گا. ہم نے اسے چھاؤں دی, یہ ہمیں چھاؤں دے گا. ہم نے اسے سلایا, یہ ہمیں سلائے گا. ہم نے اس کی خدمت کی, یہ ہماری خدمت کرے گا. لیکن جب جوانی کی ترنگ آئی, تیرے تیور بدلے, تیری آنکھیں چڑھ کر سر پر چلی گئی, تیرے انداز بدلے, تیری تیوریاں بدلی. تو جب تجھے بلاتا تو تو ستا ہوا بولتا, منہ چڑھا کے بولتا, منہ ہاں سے آگے جواب نہ دیتا. مجھے ڈانٹنے لگا, مجھے تو پھٹکارنے لگا, اور برا ہوں بدل بدل کر تم مجھ سے کنی کترا کے نکلنے لگا. تو میں ایک دن بیٹھ کے سوچنے لگا, میرے خیال میں نے اسے نہیں پالا, اس نے مجھے پالا ہے. شاید یہ میرے پیشاب پخانے دھوتا رہا, میں نے اس کے پیشاب پخانے نہیں دھوئے. او میرا بچہ, اگر تو بیٹا نہ بن سکا تو پڑوسی تو بن جاتا, وہ بھی پوچھ لیتا چاچا کو شاید نہیں چاہیے. تو میرا ہو کر میری شکایتیں کرنے لگا. اگر تو بیٹا نہ بن سکا تھا پڑوسی تو بنتا. ان اشعار کو سن کر اللہ کے نبی کی داڑھی آنسوں سے تر, آپ نے ان گریبان سے پکڑ کہا, اٹھ جا, تو تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. یہ معاشرت کہاں چلی گئی؟ آپ نے کہا جس کو اللہ نے 2 بہنیں عطا فرمائیں, 2 بہنیں, اور وہ ان کی نگرانی کی, ان پہ خرچ کیا, ان کی شادیاں کی, پھر ان پہ خرچ کرتا کرتا مر گیا, تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. ہاں یہ میرے اللہ نے کیا, تو ماں باپ کو میرے لیے برقرار کیا. تو جب ایک باپ جو اصل خالق نہیں ہے اس کے دل دکھنے پر اللہ کا نبی آنسو بہا رہا ہے اور بیٹے کو مجلس سے اٹھا رہا ہے. جس نے مجھے پیدا کیا میں تو کچھ نہیں تھا, میں نوکھن خود نہیں لے کر آیا, یہ زبان کا بول خود نہیں لے کر آیا, یہ قدموں پہ کھڑا ہونا اپنے بازار سے نہیں لے کر آیا, میں اپنے دل کے جذبات کہیں خرید کر نہیں لایا,
میں آنکھوں کا نور کہیں سے خرید کر نہیں لایا، میں کانوں کا ٹیلیفون کہیں کسی ٹیلیفون کے محکمے سے نہیں لایا، میں رگوں میں دوڑنے والا خون خرید کر اب نہیں لایا، میں دل کی دھڑکنوں اور گردے کے کام اور آنتوں کے کام کو کہیں سے لے کر نہیں آیا، یہ آسمان والا ہے۔ وہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ماں باپ تو مر جاتے ہیں نا، اولاد ہی کہنے لگے تو نے کیا کیا میرے لیے کیا بنایا تم نے، تو مر جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے پتر پہلے ہی مر جایا تو چنگا ہے کہ بیٹا باپ سے کہے کیا کیا تو نے میرے لیے، کیا بنایا میرے لیے۔ تو جو اس وقت گزرتی ہے نا ماں باپ پر، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔